بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اٹھ کر حویلی کے مختلف کمروں میں جا کر ابتدائی طبی امداد کا باکس ڈھونڈنے لگی۔ اسی وقت پورس فلائنگ کیپسول کے ذریعے حویلی کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں جانے سے پہلے اس نے اپنے ماتحت کو گرو دیو کے ملازم کے اندر پہنچا دیا تھا۔ پھر وہ ماتحت ملازم کے خیالات پڑھ کر کچھ اہم معلومات حاصل کرنے کے بعد گرو دیو کے جسم میں سما گیا تھا۔ تب پورس وہاں سے نکل کر حویلی میں پہنچا تھا۔ اس نے خاموش رہ کر نتاشا کے خیالات سے معلوم کیا کہ وہ میرے مشورے پر اس حویلی میں فرسٹ ایڈ باکس تلاش کر رہی ہے۔ میں نے کہا، نتاشا، تمہارا بھائی بننے والا پورس چالاکی دکھا رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ کسی پرابلم کی وجہ سے وہ اپنی جگہ حاضر ہونے گیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں اس نے تھوڑی سی مہلت لی ہے اور یہاں پہنچ گیا ہے۔ نتاشا نے پوچھا، پورس، کیا تم میرے پاس ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اور ماتحت کے پاس ریوالور ہیں۔ اس کا ثبوت نتاشا کا زخمی ہاتھ ہے۔ اگر وہ ذرا بھی چالاکی دکھائے گا تو ہم نتاشا کو گولی مار دیں گے، اسے زخمی نہیں کریں گے، ہلاک کر دیں گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہت ذہین اور چالاک تھا۔ میری باتیں سن کر آواز سے سمجھ گیا کہ میں نتاشا کے پیچھے ہوں۔ وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے داخل ہوئی، پورس نے اچانک نمودار ہو کر دروازے کو بند کر کے چٹکنی لگا دی، پھر پلٹ کر نتاشا کے منہ میں ایک گولی ڈال دی۔ اس کے بعد دوڑتے ہوئے کمرے کا دوسرا دروازہ کھولتے ہی دونوں نادیدہ بن گئے۔ اسی وقت میں نتاشا کے دماغ میں پہنچا تھا، لیکن پورس کے دو ماتحت اس کے دماغ پر اس طرح قبضہ جمائے ہوئے تھے کہ میں نتاشا کو گولی نکلنے سے نہ روک سکا۔ یوں اسے نادیدہ بننے کا موقع مل گیا۔ پورس، تم مخالف ہی صحیح، مگر تم نے کمال کی چالاکی دکھائی ہے۔ مجھ جیسے تجربہ کار سے میرا شکار چھین لیا۔ آفرین ہے تم پر۔ میں دل سے تمہاری ذہانت اور چالاکی کی داد دیتا ہوں۔ شاباش۔ وہ بولا، میری زندگی میں تم پہلے دشمن ہو جو اپنی شکست پر جھنجھلانے کی بجائے میری تعریف کر رہے ہو۔ تم واقعی قابل تعریف ہو۔ رہی شکست کی بات تو کوئی بات نہیں، کسی بھی بازی میں ہار جیت تو ہوتی ہی ہے، پھر کبھی تمہاری ہار بھی ہو سکتی ہے۔ وہ حویلی سے باہر چلے گئے تھے۔ بہت دور جا کر دونوں نمودار ہوئے، ایک ایک فلائنگ کیپسول منہ میں رکھا، پھر نادیدہ ہو کر وہاں سے دور کہیں چلے گئے۔ میں ہوں فرحاد علی تیمور، کل کے بچے سے شکست کھا گیا۔ یہ سبق حاصل کرنے کا مقام ہے۔ کوئی انسان ابدی ذہانت، ابدی طاقت اور ابدی فتح حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتا۔ ابدی قوت صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ گرو دیو ابھی اپنی چند ناکامیوں سے بے خبر تھا۔ مثلا یہ نہیں جانتا تھا کہ جس نئے اڈے میں اس نے تمام کارٹن چھپا کر رکھے ہیں ان میں نقلی دوائیں ہیں، اور اس نئے خفیہ اڈے میں وہ نادیدہ پورس کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور پورس اس کی ایک کوٹھی تک پہنچ چکا تھا۔ ستم بلائے ستم یہ کہ اس کا ایک ہم شکل بھائی تہہ خانے میں مارا گیا تھا، اور وہاں بڑے ممالک سے تعلق رکھنے والی جتنی اہم دستاویزات تھیں انہیں چرا لیا گیا ہے۔ کئی شہروں میں اس کی کوٹھیاں تھیں۔ ایک کوٹھی میں پورس پہنچ چکا تھا۔ پھر پورس اپنے ایک ماتحت کو نادیدہ بنا کر گرو دیو کے اندر پہنچا کر نتاشا کی مدد کے لیے چلا گیا تھا۔ گرو دیو نے اس کوٹھی میں آنے کے بعد ملازم کو بلا کر کھانا لانے کے لیے کہا، پھر ایک صوفے پر بیٹھ کر موجودہ حالات پر غور کرنے لگا۔ اس نے اب تک کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اس نے جو کھویا تھا اس کا پوری طرح اسے علم نہیں تھا، اور جو حاصل کر رہا تھا اس سے مطمئن اور خوش تھا۔ خوش اس لیے تھا کہ اس کے تابعدار جگن ناتھ شرما نے پہلی پارس کے خفیہ اڈے سے دوائیں چرائی تھیں، پھر پارس کی تمام تیار کردہ دوائیں بڑی کامیابی سے چرا لایا تھا۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں پارس اور پورس کی ذہانت اور مکاریاں مشہور تھیں۔ ان کی جیب سے ایک سکہ نکال لانا بھی ناممکن سمجھا جاتا تھا، جبکہ گرو دیو ان کے خفیہ اڈوں سے مال چرا لایا تھا۔ یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی، یہ بھرپور طریقے سے جشن منانے والی کامیابیاں تھیں۔ ملازم نے آ کر کہا، مالک میز پر کھانا لگا دیا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا، پھر اس نے کھانے کے دوران میں شرما کی بیٹی لاجونتی سے دماغی رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، ہیلو، کیسی ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن ڈیڈی سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ میری خیال خوانی کی لہروں کو ان کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ کسی کے بھی دماغ میں اس وقت جگہ نہیں ملتی ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے میں ان کی زندگی کے لیے بھگوان سے پرارتھنا
प्रार्थना कर रही हूँ। वो खाने के दौरान में मुर्ग की रान से गोश्त नोच कर चबाते हुए बोला, अब प्रार्थना न करना, भगवान कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हारा बाप मर चुका है। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। गुरुदेव की बात गलत नहीं हो सकती थी, इसे बाप की मौत का यकीन आ गया। वो बोला, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है कि तुम्हारे बाप की लाश तुम्हारे घर पहुंचा दी जाए ताकि तुम इनका अंतिम संस्कार कर सको। वो रोते हुए बोली, डैडी अच्छे सेहतमंद थे, फिर इनकी मौत कैसे हो गई? मैंने इसे गोली मार दी। वो रोते रोते चौंक कर खिला में तकने लगी। वो लुकमा चबाते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था, आइंदा दुश्मन इसके जरिए मुझ तक पहुंच सकते थे। शर्मा मेरे लिए खतरे का सिग्नल बन गया था, इसे हलाक करना जरूरी था। वो एक मामूली और ताबेदार थी, अपने गुरुदेव को गुस्सा नहीं दिखा सकती थी, हत्ता के दिल में गालियां भी नहीं दे सकती थी। इसने सिर्फ इतना कहा, ये आपने क्या किया गुरुदेव, मुझे यतीम बना दिया। मैं इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रह गई हूँ, मेरी सरपरस्ती में कोई तन्हा और बेयारो मददगार नहीं रहता। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मगर अपने बाप की तरह कोई गलती ना करना, वरना बाप के पास पहुंच जाओगी। लाजवंती रो रही थी, वो इसके दिमाग से निकल आया। एक लुकमा चबाते हुए सोचने लगा, हवेली के हालात मालूम करने चाहिए। हमारा छोटा भाई वहाँ गया था, इसने अब तक मुझे वहाँ के हालात नहीं बताए हैं, पता नहीं वहाँ क्या कर रहा है। इसने ख्याल ख्वानी की परवाज की, अपने हमशक्ल के दिमाग में पहुंचना चाहा तो इसका दिमाग नहीं मिला। इसे हैरानी हुई तो वो लुकमा चबाते चबाते रुक गया। मुर्ग की रान नोच कर खाना चाहता था, वो रान इसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी। इसने दूसरी बार ख्याल ख्वानी की परवाज की, छोटे भाई के दिमाग तक पहुंचना चाहा, तब यकीन हो गया कि वो इस दुनिया में नहीं रहा है। वो बड़े मजे से खा रहा था, अब खाना भूल गया। वो तय खाने के अंदर ड्यूटी देने वालों को हुक्म देना चाहता था कि वो तय खाने के प्राइवेट रूम में जाकर मालूम करें कि इनका गुरुदेव कहाँ है और किस हालत में है। इसे फिर शाक पहुंचा, इसकी सोच की लहरों को। इन दोनों गार्ड्स के दिमाग भी नहीं मिल रहे थे, यानी वो भी मर चुके थे। अब इस हवेली में कोई ऐसा आलाकार नहीं था जिसके दिमाग में जाकर वहाँ के सही हालात मालूम करता। वो खाना छोड़कर मेज से उठ गया, आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ जाते हुए सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? पहले 2 कार्टन की दवाएं कोई ले गया, मैंने सब्र कर लिया, लेकिन किसी ने मेरे भाई को मार डाला। मैं कैसे सब्र करूं? कौन इसे कत्ल कर सकता है? कौन बदबख्त हमारे मुकाबले पर आकर हमें नुकसान पहुंचा रहा है? वो एक कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। इसके 3 भाई थे, जिनमें सबसे छोटा भाई मारा गया, अब 2 रह गए थे। एक इससे छोटा और दूसरा बड़ा भाई था। वो तमाम भाई कुदरती तौर पर हम शक्ल थे और इन तमाम का हुलिया एक जैसा था। इनके नाम अलग अलग ना होते तो वो पहचाने ना जाते। इन्हें एक साथ किसी ने देखा नहीं था। वो मुख्तलिफ शहरों में रहते थे। अगर वो चारों एक साथ देखे जाते तो इन्हें देखने वाले हैरान रह जाते। बहरहाल इनमें से एक मर चुका था। गुरुदेव ने ख्याल ख्वानी के जरिए दूसरे छोटे भाई को मुखातब किया, शिवराज, मैं महाराज के पास जा रहा हूँ, तुम फौरन वहाँ पहुँचो, जरूरी बात है। वो सबसे बड़े भाई को महाराज कहते थे और ताबेदार की तरह अपने भाई महाराज के अहकामात की तामील किया करते थे। वो गुरुदेव बड़े भाई महाराज के दिमाग में पहुंच गया। दूसरा भाई शिवराज भी आ गया। भाई महाराज ने पूछा, क्या बात है? गुरुदेव ने कहा, बहुत दुख भरी खबर है, हमारा छोटा मारा गया है, किसी ने इसे कत्ल किया है। गुरुदेव से ये खबर सुनकर दोनों भाइयों को सदमा पहुंचा। वो चुप रहे, सदमे से कुछ न कह सके। फिर महाराज ने कहा, हमारा छोटा इस दुनिया से उठ गया। किसकी शामत आई है कि इसने हमारे छोटे को कत्ल करने की जुर्रत की है? गुरुदेव ने कहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। तय खाने के दोनों गार्ड्स भी मारे गए हैं, कातिल कोई एक नहीं है। वो हवेली में अपने पूरे गैंग के साथ आया होगा। 2 कार्टन की दवाएं भी चुराई गई हैं। हवेली में जो कुछ होता रहा, गुरुदेव वहाँ की रुएदाद सुनाता रहा, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में छोटा भाई कैसे मारा गया और वहाँ क्या कुछ होता रहा, ये गुरुदेव नहीं जानता था। महाराज ने कहा, 4 नादीदा मातहतों के साथ जाओ और छोटे की लाश लाकर अंतिम संस्कार करो। हम तीनों भाई इसकी चिता जलने तक नादीदा बनकर एक जगह शमशान घाट में रहेंगे, फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसी में हमारी बेहतरी है। हमारे दुश्मन भी हमारी तरह गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। मैंने दुश्मनों में अब तक एक डॉक्टर अन्नपूर्णा का नाम सुना है, वो हवेली के अंदर जाकर गुम हो गई थी। महाराज ने कहा, अभी हम किसी दुश्मन की बात नहीं करेंगे। छोटे का सदमा भारी है, पहले इसकी चिता जल जाने दो, फिर
ہم کچھ کریں گے، تم حویلی میں جاؤ۔ گرودیو اپنے 4 نادیدہ ماتحتوں کے ساتھ حویلی کے اندر آیا۔ نتاشا نے گٹھڑی لے کر نکالتے وقت چور دروازے کو کھولا تھا، اسے بند کرنے کا بٹن نہیں دبایا تھا، اسی لیے وہ کھلا ہوا تھا۔ گرودیو نے تہہ خانے میں جا کر 2 گارڈز کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی کی لاش دیکھی۔ وہ صدمے سے اس کے پاس تھوڑی دیر تک کھڑا رہا۔ اس کے دونوں بھائی شیوراج اور مہاراج اس کے دماغ میں رہ کر بڑے دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گرودیو نے 3 ماتحتوں سے کہا، چھوٹے کی لاش یہاں سے لے جاؤ، میں ابھی آؤں گا۔ 3 ماتحتوں نے نمودار ہو کر اس کی لاش اٹھائی، پھر نادیدہ بن کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گرودیو نے توجہ سے تہہ خانے کو دیکھا تو اسے دونوں الماریاں خالی نظر آئیں۔ وہ ایک دم سے چونک کر خیال خوانی کے ذریعے بولا، مہاراج آپ دیکھ رہے ہیں دونوں الماریوں کی اہم دستاویزات وہ دشمن لے گئے ہیں، ہم تو لٹ گئے۔ مہاراج نے کہا، اس طرح لٹنے کا غم ہے لیکن چھوٹے کی موت سے زیادہ غم نہیں ہے، ابھی کوئی بات نہ کرو، صبر کرو، واپس آ جاؤ۔ وہ واپس چلا گیا۔ چھوٹے کے انتم سنسکار کی ذمہ داری اپنے ماتحتوں کو دے دی گئی۔ تینوں بھائی نادیدہ بن کر موجود رہے۔ صبح ہونے تک چھوٹے کی چتا جلا دی گئی، اس کے بعد وہ تینوں ایک دوسرے سے دور چلے گئے۔ پورس نے نتاشا کو اپنی ایک خفیہ رہائش گاہ میں لے جا کر اس کے زخم کی مرہم پٹی کر دی، پھر خیال خوانی کے ذریعے اس ماتحت کے دماغ میں رہا جو نادیدہ بن کر گرودیو کے اندر سمایا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ گرودیو کے دوسرے 2 بھائی بھی اس کے ہم شکل ہیں۔ ان میں سے چھوٹے کا نام شیوراج ہے اور سب سے بڑے بھائی کو وہ عزت اور احترام سے مہاراج کہتے ہیں۔ چھوٹے کو چتا میں جلانے کے وقت شیوراج اور مہاراج نادیدہ بن کر آئے تھے، پھر چلے گئے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ دونوں کس شہر میں کہاں رہتے ہیں، اور جسے اب تک گرودیو کہا جا رہا تھا اس کا نام دھرم راج ہے۔ مہاراج نے خیال خوانی کے ذریعے گرودیو دھرم راج سے کہا، پورس کی خفیہ لیبارٹری سے جو دوائیں لائی گئی ہیں انہیں بھی آزماؤ۔ گرودیو نے اپنے ایک ماتحت کو ایک نادیدہ بنانے والی گولی کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا، فلائنگ کیپسول اور اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کا کین بھی دیا، پھر کہا، یہ گولی نکل کر یہاں سے 10 میل دور فلائنگ کیپسول کے ذریعے جاؤ، وہاں پہنچ کر یہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا خود پر اسپرے کرو، میں تمہارے اندر موجود رہوں گا۔ اس نے حکم کے مطابق گولی کا ننھا سا ٹکڑا نکل لیا لیکن نادیدہ نہ ہو سکا۔ گرودیو کے اندر دونوں بھائی تھے، وہ سب حیران ہوئے۔ گرودیو نے اس ماتحت سے کہا، فلائنگ کیپسول کو منہ میں رکھ کر پرواز کرو۔ اس نے کیپسول کو منہ میں رکھا، کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ کیپسول بھی نادیدہ بنانے والی گولی کی طرح نکارا تھا۔ مہاراج نے کہا، دھرم راج ہم بہت زبردست دھوکہ کھا رہے ہیں، اس ماتحت کو اس نئے خفیہ اڈے میں بھیجو جہاں پورس سے چرائی ہوئی تمام دوائیں رکھی گئی ہیں۔ وہ ماتحت حکم کے مطابق اس نئے اڈے میں گیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ ٹیلی پیتھی کو عارضی طور پر ختم کرنے والی دوا خود پر اسپرے کرے۔ اس نے یہی کیا، اینٹی ٹیلی پیتھی دوا خود پر اسپرے کی۔ گرودیو نے کہا، اب خیال خوانی کی پرواز کر کے میرے دماغ میں آؤ۔ وہ بڑی کامیابی سے خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا گرودیو کے دماغ میں پہنچ گیا۔ یہ پتہ چل گیا کہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا بھی نکلی ہے۔ اس ماتحت سے کہا گیا کہ وین کے پچھلے حصے میں جتنے کارٹن رکھے گئے ہیں وہ ان میں سے تمام دوائیں نکال کر انہیں استعمال کرے۔ وہ یہی کرنے لگا، کتنے ہی کارٹن کی دوائیں نکال کر انہیں آزمانے لگا اور یہ ثابت ہونے لگا کہ تمام نادیدہ بنانے والی گولیاں، فلائنگ کیپسول اور ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوائیں نکلی ہیں۔ وہاں جتنے بھی کارٹن کی دوائیں ہیں وہ سب نکارہ ہیں۔ مہاراج نے کہا، مجھے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا، پارس سے چرائے ہوئے کارٹن کی دوائیں اصلی تھیں، انہیں کوئی چرا لے گیا اور وہ چرانے والا جانتا تھا کہ باقی تمام دوائیں نکلی ہیں۔ شیوراج نے کہا، اس سے پہلے کہ ہمارے ماتحت پورس کی خفیہ لیبارٹری میں پہنچتے، اصل دوائیں پورس نے وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیں اور اپنے مخالفین کو دھوکہ دینے کے لیے وہاں وہ نقلی دوائیں رکھ دیں جنہیں ہمارے ماتحت اصلی سمجھ کر لے آئے۔ مہاراج نے کہا، اس طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پورس وہاں نادیدہ بن کر اپنے مخالفین کا انتظار کر رہا تھا۔ جب شرما اور دوسرے ماتحت وہ دوائیں اس کی لیبارٹری سے لے جانے لگے تو وہ شرما کے اندر سما کر حویلی کے تہہ خانے تک پہنچ گیا۔ گرودیو نے کہا، مہاراج اگر پورس نادیدہ بن کر شرما کے اندر سمایا ہوا تھا تو پھر وہ ہمارے نئے اڈے تک پہنچ گیا ہوگا۔ میں نے وہاں نمودار ہو کر شرما کو گولی ماری تھی، اس وقت کیا پورس
میرے اندر سمایا نہیں ہوگا۔ تم درست سوچ رہے ہو، وہ تمہاری اصلیت معلوم کرنے کے لیے تمہارے اندر ضرور سمایا ہوگا، بلکہ وہ اس وقت بھی تمہارے اندر موجود ہوگا۔ مہاراج، پھر تو میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ ہاں، ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پورس بہت چال باز ہے، وہ تمہاری اصلیت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ مہاراج، اب تو میں سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ آپ کالے جادو کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں، مجھے اس سے نجات دلائیں۔ تم فکر نہ کرو، ہمارا ایک بھائی ہماری لا علمی میں مارا گیا، اب کوئی دشمن ہم تینوں بھائیوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک بار اسے وارننگ دے دو، وہ اپنی سلامتی چاہتا ہے تو تمہارے اندر سے نکل کر تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ گرو دیو نے اپنی زبان سے کہا، پورس، میں تم سے مخاطب ہوں، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ سایہ بن کر میرے اندر سما کر میرا بھید معلوم کرتے رہو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں جان سے نہ مارا جائے تو باہر آؤ اور میرے سامنے ظاہر ہو جاؤ۔ اس کے جسم کے اندر اور باہر خاموشی رہی۔ پورس کا ماتحت اس کے اندر سمایا ہوا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پورس نے اس ماتحت سے کہا، اس کی دھمکی میں نہ آؤ، جب تک میں باہر نکلنے کو نہ کہوں تب تک وہیں رہو، میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ پورس دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ نتاشا اس سے کہہ رہی تھی، یوں دن رات دشمن کے پیچھے نہ پڑو، پچھلی تمام رات جاگتے رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ میں آرام سے سونے کے لیے سوچ رہا تھا، مگر ابھی گرو دیو نے دھمکی دی ہے کہ میرا ماتحت اس کے اندر سے نہیں نکلے گا تو مارا جائے گا۔ وہ تینوں بھائی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ایسے تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہے گی اور تم جاگتے رہو گے۔ ایسا کرو، تم سو جاؤ، میں اس ماتحت کے دماغ میں رہوں گی۔ اگر ہماری ناکامی اور پریشانی کی کوئی بات ہوگی اور ہمارے ماتحت کو نقصان پہنچنے والا ہوگا تو میں تمہیں جگا دوں گی۔ الٹی بات کر رہی ہو، تم زخمی ہو، تمہیں آرام سے سو جانا چاہیے۔ زخم گہرا نہیں ہے، بہت معمولی سا ہے، اسی لیے تو اب خیال خوانی کرنے لگی ہوں۔ اچھا، وعدہ کرتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد سو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب جاگ ہی رہے ہو تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جب زخمی ہونے کے باعث میری دماغی توانائی کم ہو گئی تھی تو تم نے میرے چور خیالات کیوں نہیں پڑے؟ میں نے تمہیں بہن بنایا ہے، تم پر اندھا اعتماد کرتا ہوں، پھر تمہارے دماغ میں گھس کر جاسوسی کیوں کروں؟ تم بہت اچھے ہو، زبان کے دنی ہو، تم نے قسم کھائی تھی کہ میرے برے وقت میں کام آؤ گے اور تم نے اپنی قسم پوری کی۔ حویلی میں اس نادیدہ دشمن سے مجھے بچا لیا، تم نہ ہوتے تو شاید وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا یا میرے اندر سما کر یہاں تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ ہم نے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اسی طرح ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے۔ میں بہت دیر سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں مگر تم مصروف تھے۔ میں تم سے بہت متاثر ہو گئی ہوں اور تمہیں سگے بھائی کی طرح چاہنے لگی ہوں، اس لیے ایک بات تم سے نہیں چھپاؤں گی۔ پہلی بار تمہاری مدد کرنے اور پارس سے تمہیں بچانے سے پہلے میں تم سے فراڈ کر رہی تھی۔ کیسا فراڈ؟ تمہیں پھانسنے کے لیے میں نے روشنا کو تمہارے پاس بھیجا تھا۔ روشنا دراصل میری چھوٹی بہن نتالیا ہے، میں نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے اس قدر حسین اور پرکشش بنا دیا ہے کہ تم اس کے دیوانے ہو گئے۔ تم مجھ پر اس قدر اعتماد کرنے لگے کہ میرے چور خیالات سے بھی میرے جھوٹ اور فریب کو سمجھنا نہیں چاہا۔ اچھا ہوا کہ میں نے تمہارے چور خیالات نہیں پڑے، تم نے خود ہی سچ کہہ کر مجھے یہ یقین دلا دیا ہے کہ میں تم پر اندھا اعتماد کر کے غلطی نہیں کر رہا ہوں۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ جس روشنا کا میں دیوانہ ہوں وہ تمہاری بہن ہے۔ اب اسے روشنا نہیں نتالیا کہو۔ ہم گرو دیو سے نمٹ کر نتالیا کو پارس کے شکنجے سے نکالیں گے۔ میں اسے پارس کے شکنجے سے نکالنے کے لیے نفسیاتی چال چل رہی ہوں۔ یہ جانتا ہوں کہ وہ ممبئی والے میرے بنگلے میں خیریت سے ہوگی۔ چپ چاپ اس کے دماغ میں جا کر اس کے خیالات پڑھ لیتا ہوں۔ پارس منتظر رہتا ہوگا کہ شاید میں نتالیا کے دماغ میں آؤں گا یا اسے کسی طرح اس بنگلے سے نکال کر لے جاؤں گا، اور میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، پارس کو مایوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح مایوس کرتے کرتے ایسی چال چل جاؤں گا کہ وہ نتالیا کو ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ مجھے یقین ہے تم میری بہن کو اس کی قید سے نکال لاؤ گے۔
اچھا اب میں ذرا اپنے ماتحت کی خبر لوں۔ گرودیو نے اسے دھمکی دی تھی، وہ اس ماتحت کے دماغ میں پہنچا، پتا چلا کہ وہ کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا ہے۔ پورس نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بولا میرے جسم کے کئی حصوں میں ایسی تکلیف ہو رہی ہے جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہو، اور یہ چبھن جسم کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کالا جادو کیا جا رہا ہے، تمہارے نام کا پتلا بنا کر اس پتلے میں سوئیاں پیوست کی جا رہی ہیں اور ان سوئیوں کی چبھن تمہیں محسوس ہو رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس کے اندر سے نکل کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے دور چلے جاؤ۔ اتنی دیر میں چبھن اتنی شدت سے ہو گئی کہ وہ کراہتا ہوا اس کے جسم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ گڑ گڑاتے ہوئے پورس سے بولا مجھے بچاؤ، کسی طرح بچاؤ، تم خود بخود اس کے جسم سے باہر نکل آئے ہو، تم پر کالے جادو کا اثر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کا کالا عمل پوری طرح حاوی ہو جائے وہاں سے فرار ہو جاؤ، تم نادیدہ بنے ہوئے ہو، صرف کیپسول منہ میں رکھ کر وہاں سے پرواز کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا مجھے متلی ہو رہی ہے۔ وہ ابکائیاں لینے لگا جیسے کہہ کرنا چاہتا ہو، جبکہ وہ کسی طرح بھی بیمار نہیں تھا۔ سوئیوں کی چبھن اسے بیمار بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جیب سے فلائنگ کیپسول نکالتا اچانک کہہ ہو گئی، کہہ کرتے ہی وہ گولی باہر آ گئی اور نمودار ہو گیا۔